بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. سب الدعاء سرکار امام زمان. اللهم كل وليك وجدد الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. آواز تھوڑی اگر بڑھا دیں گے تو مہربانی ہوگی. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی. اکثر جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ نوجوان چہرے ہیں اور جوانی اہل بیت کے اقوال کے مطابق انسان کی عروج اور زوال کا وقت ہوتا ہے. یعنی اگر چاہیں تو اپنی جوانی سے عروج پائیں یا چاہیں تو اپنی جوانی سے زوال پائیں. اور عروج اسے ملتا ہے جو اپنی جوانی کی قیمت کو جانتا ہے. صحت، امن اور توانائی یہ اللہ کی سب سے بڑی
نعمتیں ہیں۔ فرماتے اگر صحت کی قدر و قیمت کو جاننا ہے تو بوڑھے سے پوچھو کہ صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ یہ بوڑھا انسان تجھے بتا سکتا ہے، کیونکہ ابھی جوانی کا نشہ ہے، پتہ نہیں لگتا انسان کو، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس جوانی میں مجھے عروج کب ملے گا؟ میں کیا کروں کہ یہ جوانی مجھے حبیب بنا دے؟ میں کیا کروں کہ یہ جوانی مجھے سلمان فارسی بنا دے؟ میں کیا کروں کہ یہ جوانی مجھے شہید سلیمانی بنا دے؟ تو کوئی نہ کوئی آپ کا ایک مضبوط محرک ہونا چاہیے۔ جس طرح انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موٹیو۔ ہر انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے، ایک موٹیو ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی سنگنگ کا شوق رکھتا ہے، کہتا ہے میں گلوکار بنوں گا، تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا محرک کون ہے۔ ایک آدمی ایکٹر بننا چاہتا ہے تو دیکھا جائے گا اس کا محرک کون ہے۔ آپ سب اس وقت امام بارگاہ میں بیٹھے، آپ کا محرک کون تھا جس نے آپ کو فرش عزا پہ لا کے بیٹھا دیا؟ کوئی نہ کوئی محرک ہے، کوئی مولانا بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، ان سب چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے۔ اگر محرک اچھا ہے تو انسان اچھا بنتا ہے، اگر محرک برا ہے تو انسان برا بنتا ہے۔ تو اصل جس چیز کو مجھے بنانا ہے وہ مجھے اپنا محرک ڈھونڈنا ہے۔ اور اگر اس زمانے میں دیکھا جائے کہ ہمارا محرک ہے کون، جو ہمیں حرکت دیتا ہے، جو ہمیں انرجی دیتا ہے، جو ہمیں گول دیتا ہے، جو ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، جو ہمیں سبجیکٹس دیتا ہے، اور ہم ان کو دیکھ کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال، آپ دکان پر گئے اور آپ کو لگی پیاس، آپ نے شربت پینا چاہا، جوس لینا چاہا، جب آپ نے فریج سامنے دیکھی تو اس کے اندر 4-5 قسم کے جوسز پڑے تھے، نیسلے کا جوس پڑا تھا، کسی اور کمپنی کا پڑا تھا۔ اب آپ کا ہاتھ کس جوس کی طرف جا رہا ہے؟ جوس تو 4-5 ہیں، کمپنیاں تو 4-5 ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا ہاتھ گیا رانی کی طرف یا نیسلے کی طرف۔ ہاں، سب ایک جوس کو نہیں اٹھاتے، ایک بندہ کسی ایک جوس کو اٹھاتا ہے، دوسرا بندہ کسی اور جوس کو۔ تو یہ میرا محرک کون تھا جس نے مجھے کہا کہ یہ اٹھا، یہ نہ اٹھا؟ اصل کمال انسان یہ ہے کہ انسان جو سلیکٹ کرتا ہے وہی انسان کی قیمت ہوتی ہے۔ مولا سے پوچھا مولا انسان کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا تیری قیمت وہی ہے جو تو چنتا ہے۔ ہم اپنی قیمت خود لگاتے ہیں، دنیا والے نہیں لگاتے۔ شمر نے خود اپنی قیمت لگائی، ابن سعد نے خود اپنی قیمت لگائی۔ کسی نے رائے کی حکومت، کسی نے مال، کسی نے دولت، کسی جوان حسین خاتون کی قیمت لگائی۔ تو خود سلیکشن کر کے اپنی قیمت لگاتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی قیمت سب سے بڑی لگاتا ہے۔ اور کربلا میں اگر کامیاب ہوا تو اور ہوا، کیونکہ کسی نے قیمت دولت لگائی، کسی نے قیمت حکومت لگائی، لیکن اور نے اپنی قیمت جنت لگائی۔ اور حقیقت میں تیری قیمت بھی جنت ہے، خود کو سستا نہ بیچا کر۔ لیکن سوال یہ ہے جب میں کسی چیز کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کو سلیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ اس مائنڈ میں کوئی نہ کوئی تو محرک ہے نا جو مجھے اور میرے ہاتھ کو مثلا اس جوس کی طرف لے کر جا رہا ہے، فلاں گاڑی کی طرف لے کر جا رہا ہے، فلاں چہرے کی طرف لے کر جا رہا ہے، فلاں یونیورسٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو آج کے زمانے کا سب سے مضبوط ترین جو محرک ہے وہ میڈیا ہے، وہ ٹی وی ہے، وہ فلم ہے۔ آج جوان جو کپڑے پہنتا ہے یہ کس کو دیکھ کے پہنتا ہے؟ آج یہ خاتون جو کپڑے زیب تن کرتی ہے کس کو دیکھ کے کرتی ہے؟ باپ اس جوان کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا کہ میرے لال داڑھی رکھ، کہ نہیں میں نہیں رکھوں گا۔ اور پھر اچانک سے والد نے دیکھا اس نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کہ اب کیوں رکھی ہے؟ کہ بابا فیشن بن چکا ہے۔ محرک کیا بنا؟ فیشن۔ اب یہ داڑھی دین کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، فیشن کی وجہ سے رکھ رہا ہے۔ جو داڑھی دین کے لیے ہے اس پہ رحمت ہے، جو فیشن کے لیے ہے اس پہ لعنت ہے۔
اسلام کہتا ہے کہ تیرا محرک جو بھی ہو اس کو عقل کے ترازو میں تولا کر، اگر عقل اسے ایکسپٹ کرے اسے انجام، لیکن اگر عقل اسے ایکسپٹ نہیں کرتی، کیونکہ تیرے اندر کا جو نبی ہے وہ عقل ہے، جب تک تمہاری زندگی عقلانی واحد ترین مذہب تشیع ہے جو مذہب عقل ہے، ہمارے مذہب میں کمپلیٹلی عقل ہے، ہماری توحید میں عقل، ہماری امامت میں عقل، ہمارے فقہ میں عقل، ہر جگہ آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ عقل ہے۔ لیکن میں بارہا مثلاً ایک جوان کو ایک چیز جو ہزاروں سال پہلے بری مانی جاتی تھی آج اچھی مانی جاتی ہے، اس کو اچھا کس نے بنایا؟ میڈیا نے بنایا۔ اس کو اچھا کس نے بنایا؟ فلم نے بنایا۔ مثال دوں آپ کو چھوٹی سی، ہم چھوٹے تھے تو ہمارے شہر میں ایک لڑکا تھا جو نئے نئے فیشن گاؤں میں لاتا تھا، گاؤں والوں کو پتہ بھی نہیں تھا فیشن ہوتا کیا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے پھٹی ہوئی جینس پہنی، اس وقت گاؤں میں ابھی تک نہیں آئی تھی، اور آپ کے بچے بھی یونیورسٹیز میں پھٹی ہوئی جینس پہن کے جاتے ہیں، تو کہتا ہے بڑی محنت سے میں نے خود اس جینس کو پھاڑا تھا، غریب تھا، نئی جینس خریدی اور اس کو میں نے فیشن کے طور پہ پھاڑا اور پہننے کے بعد رات کو اتار کے سو گیا، تو صبح اٹھا تو ساری جینس کو امی نے سی کے رکھا تھا۔ اب ماں کو کہنے لگا میں نے اتنی محنت کر کے آپ جینس پھاڑی تھی، تو اس نے کہا میرے لال میں نے سمجھا کسی نے تیری جینس پھاڑ دی ہے، ایکسیڈنٹ میں پھٹ گئی ہے، لہٰذا میں نے کیا کر لی؟ سی لی۔ تو وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں یہ چیز عیب تھی، لیکن آج یہی چیز کیا بن گئی ہے؟ فیشن بن گئی۔ تو جب فیشن بن جاتا ہے تو برائی نہیں لگتی۔ ہاں یہ وہ موٹیو ہے۔ موٹیو کون بنا رہا ہے؟ ٹی وی بنا رہی ہے، معاشرہ بنا رہا ہے، لیکن امام حسین فرماتے ہیں تیرا موٹیو ٹی وی نہیں ہونی چاہیے، فیشن نہیں ہونا چاہیے، تیرا موٹیو پروردگار عالم ہونا چاہیے، تیرا موٹیو امام حسین ہونا چاہیے۔ تو جو بھی کرے یہ سوچے کہ جو کر رہا ہوں میرا آقا اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، میرا مولا اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز یہ موٹیویشن کب ہوگی؟ جب تم اپنے مائنڈ کو امام حسین جیسا بناؤ۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا، کوئی مولانا ہے، تو کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا نا یہ مولانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں انسان وہی ہے جو انسان کے ذہن کے اندر ہے، آپ وہی بنتے ہیں جو آپ کے ذہن کے اندر ہے۔ جب تم انجینئرنگ کا علم اپنے ذہن کے اندر ڈالتے ہو تو انجینئر کہلاتے ہو، جب تم دین کا علم اپنے ذہن کے اندر ڈالتے ہو تو دیندار کہلاتے ہو، جب تم سنگنگ کی نالج اپنے ذہن میں ڈالتے ہو تو سنگر کہلاتے ہو۔ تو جو تم اپنے ذہن میں ڈالتے ہو ویسے تو بن جاتے ہو۔ اب سوال یہ ہے اگر کسی کو سلمان فارسی بننا ہے، اگر کسی کو حسین ابن علی کا کردار اپنانا ہے، تو مجھے دیکھنا یہ ہوگا کہ سلمان کے ذہن میں کیا تھا۔ اگر وہی چیز میں اپنے ذہن میں ڈال دوں تو میرا کردار بھی ویسا بن جائے گا جیسا سلمان فارسی کا کردار تھا۔ اسی لیے مولا فرماتے اے انسان اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو جان، اللہ نے تجھے 7 دروازے دیے ہیں، جس کو انگلش میں کہوں تو 7 امپورٹ کرنے والی چیزیں دی ہیں۔ یہ آنکھیں تصویروں کو امپورٹ کرتی ہیں، یہ کان آوازوں کو امپورٹ کرتے ہیں، یہ شکم دنیا کے کھانوں کو امپورٹ کرتا ہے۔ تو فرمایا جو تو امپورٹ کرتا ہے وہی پھر قیامت میں ایکسپورٹ ہوگا۔ اگر تم نے اچھی چیزیں امپورٹ کی قیامت میں اچھائی باہر آئے گی، لیکن اگر تم نے برائی کو امپورٹ کیا قیامت میں برائی آئے گی۔ تو فرمایا اے جوان ان آنکھوں کو صحیح سالم رکھنا، کیونکہ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں امام زمانہ کی زیارت کے لیے۔ یہ آنکھیں بنی ہی اس لیے ہیں تاکہ تو کربلا کی زیارت کرے، لیکن آج کا جوان جس بیماری میں سب سے زیادہ مبتلا ہے وہ آنکھ کا گناہ ہے۔ اس کا ذریعہ اور وسیلہ یہ موبائل ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک عجیب کلچر جو ہمارے بچوں میں آ رہا ہے وہ کلچر ہے پرائیویسی کا کلچر۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ بچہ کمرے میں ہے، باپ جاتا ہے تو دروازہ نوک نوک کرتا ہے، اور اگر بچے کی بغیر اجازت کے لیپ ٹاپ بھی کھول دیا تو کیا کہتے ہیں بابا آپ نے میری پرائیویسی خراب کر دی۔ یہ کلچر اسلام میں نہیں ہے۔ باپ کی بچے پر ولایت ہے۔ بیوی شوہر کو یہ بولے میرا موبائل کیوں چیک کر رہے ہو، تو میری پرائیویسی کے اندر جا رہے ہو۔
یہ کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے. اسلام میں پرائیویسی کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جو ویسٹرن دیتا ہے. اتنی پرائیویسی اگر بچوں کی ہو گئی تو اس بچے کو باپ کیسے سمجھائے گا؟ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ والد کی بچے پر ولایت اور حکومت ہے. کیوں حکومت ہے؟ کیونکہ یہ ابھی جوان ہے, اس نے تلخ اور شیرین کو چکھا نہیں ہے, لیکن جس نے اپنے بال کو اس معاشرے میں سفید کیا ہے اسے پتا ہے کہ نقصان کیا ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے, وہ بچے کو بہتر سمجھا سکتا ہے. اس لیے وہاں فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی یہ ہے یہ دوسروں کے تجربے سے فائدہ لیتا ہے. بھائی میں فلاں رستے سے ہو کر آیا, مجھے پتا چلا اس رستے میں کھڈا ہے. آپ کہو گے نہیں مولانا مجھے جا کر کھڈا دیکھنا ہے, تو تمہارا نقصان ہوگا. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عقل احتیاط کرتی ہے, احتمال ضرر دیتی ہے, اور احتمال ضرر سے کون بچا سکتا ہے؟ ماں باپ بچا سکتے ہیں. دوسرا کلچر جو ویسٹرن کلچر ہمارے معاشرے میں آیا کہ بچے شادیاں کرنے کے بعد ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں. بھائی ہمیں سیپریٹ رہنا ہے. اس کا نقصان سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اکنومیکلی نقصان, ساتھ رہیں گے خرچے بچیں گے, جتنے الگ الگ گھر ہوں گے اتنے خرچے زیادہ ہوں گے. ایک نوجوان لڑکی, بچہ پیدا ہوا, بچہ سنبھال نہیں سکی, بچہ اس کا مر گیا. لیکن جب ایک بچی اپنی ساس کے ساتھ یا نندوں کے ساتھ رہتی ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس بوڑھی کو اس سے زیادہ تجربہ, اس نے 5 بچے بڑے کیے. تو اگر بچہ بیمار ہو گیا 4 نسخے دے گی, اس بچے کو کیا کر لے گی؟ بچا لے گی. تو اسلام جو آپ کو سیٹ اپ دیتا ہے اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے, اس سے انسان کی آخرت بھی بنتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قرآن انسان کو کامیاب تب سمجھتا ہے جب انسان قد افلح من زکاہا, اپنا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان علم حاصل کرتا ہے, اور جب علم حاصل کرتا ہے اس سے اچھائی اور برائی کا پتہ لگتا ہے. مولا سے پوچھا, مولا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کیا یزید میرا سب سے بڑا دشمن ہے؟ کیا شمر میرا سب سے بڑا دشمن ہے؟ کیا شیطان میرا سب سے بڑا دشمن ہے؟ مولا فرماتے نہیں, تیرا سب سے بڑا دشمن تیری اپنی جہالت ہے. جہالت ختم ہوگی تمہارے وجود میں, اگر علم آئے گا تو ہر بڑے سے بڑے دشمن سے خود کو بچا سکتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں, مثلا آپ کو علم جہالت سے کس طرح بچاتا ہے؟ آج جو عوام اتنی گمراہی کی طرف جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی اپنی جہالت ہے. مثال آپ کو دوں کہ مثلا ایران کا ایک بادشاہ تھا شاہ عباس. اب مجمع میں کسی کو پتا ہے شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ تقریباً کسی کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے. اب آپ کو نہیں پتا, میں ممبر پر بیٹھا ہوں, میں آپ سب کو کہوں کہ شاہ عباس کی جو قبر ہے وہ ایران کا مثلا ایک شہر ہے بندر عباس, اور وہاں پہ اس کی قبر ہے. آپ سب کہیں گے بھائی مولانا ہے, سر پہ امامہ ہے, سید ہے, تو صحیح بول رہا ہوگا. میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے 10 اور لوگوں کو بتا, بھائی شاہ عباس کی قبر جو ہے بندر عباس میں. یہ ایک مثال. دوسری مثال, اگر میں اس ممبر پر بیٹھ کر سر پہ قرآن اٹھا کر آپ کو قسم دے کر کہوں کہ مولا علی کی قبر جو ہے وہ کربلا میں ہے, کوئی مانے گا میری بات؟ میں کہوں بھائی مولانا ہوں, قسم کھا رہا ہوں کہ مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں. آپ نہیں مانو گے. کیوں نہیں مانو گے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو ماننے سے روک رہی ہے؟ آپ کا علم ہے, جو بڑی سی بڑی جہالت کو آپ سے کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ممبر پر ایک بندہ آ کے کفر بک کے جا رہا ہے, مجمع واہ واہ کر رہا ہے. اس کے بعد ایک مولوی آ کے صحیح بات کر رہا ہے, مجمع پھر بھی واہ واہ کر رہا ہے. تو یہ مجمع کھڑا کہاں پر ہے کہ اس کو بھی واہ واہ اس کو بھی واہ واہ؟ ایسا مجمع بنتا کب ہے؟ جب مجمع جاہل ہوتا ہے. بھائی جب گلاس خالی ہوگا تو اس میں جو بندہ بھرے گا وہ بھر جائے گا. ایک بندہ آ کے آدھی گندگی بھر دیتا ہے, دوسرا آ کے آدھا صاف پانی بھر دیتا ہے, دونوں مل جاتا ہے, گندا تو ویسے ہی رہتا ہے. صاف تو تب ہوگا جب تک کہ پورا صاف ہو جائے نا. تبھی معصوم فرماتے ہیں تو تب تک فتنوں سے نہیں بچ سکتا جب تک تمہارے وجود میں علم نہ آ جائے. یہ علم ہے جو تمہارے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے.
یہ علم ہے جو تمہارے وجود کو طاہر بناتا ہے، جو دشمن کے فتنوں سے تجھے بچاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کم از کم ایک عالم کے لیے جو ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، ہمیں تو کہا گیا کم از کم ڈیلی بیسس پہ 200 پیجز پڑھو، تب جا کے تو بہترین عالم بنے گا۔ اور عام مومن کے لیے کہا کہ کم از کم ایک مومن پر لازم ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کم از کم 20 صفحے علم حاصل کرے، علم نفس، علم دین حاصل کرے، کیونکہ یہ علم ہے جو تجھے جہالتوں سے نکالتا ہے۔ لیکن اگر تو علم حاصل نہیں کرے گا، آج میرا جوان کیا لے رہا ہے؟ ڈرامے لے رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں عقل مند اور بے وقوفوں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ پہلی بے وقوف کی نشانی یہ ہے کہ بے وقوف کو زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، پوری رات گپے لگانے میں سے بہت مزہ آتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ مجھے ملے جس سے میں پوری رات باتیں کرتا ہوں۔ کہ مولا بے وقوف اگر یہ کام کرے گا اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے، زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے، جو زیادہ خطا کرتا ہے، وہ بے حیا بن جاتا ہے۔ اور جو کوئی بے حیا بن جاتا ہے فرمایا کبھی وہ متقی نہیں بن سکتا، اور جب متقی نہیں بنے گا خدا اس کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ پہلی نشانی بے وقوف زیادہ باتیں کرتا ہے۔ اور مولا باتیں زیادہ کیوں نہ کروں؟ امام فرماتے ہیں اللہ نے ہزاروں سسٹم بنائے ہیں تب جا کر تمہارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے، پورا میکنزم ہے، جب یہ میکنزم ورکنگ میں آتا ہے تب جا کے کسی کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے۔ تو اللہ نے جب اتنی پیاری مشین بنائی تو اس مشین کو ضائع نہ کیا کر، یہ قیمتی مشین ہے، اس کو وہاں استعمال کر جہاں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری نشانی بے وقوف کی، بے وقوف کو وقت ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا ایک ڈرامہ آیا تھا اور میں نے تقریباً اس کے 200 گھنٹے ہفتے میں ختم کر دیے۔ میں نے کہا 200 گھنٹے ہفتے میں کیسے ختم؟ مولانا تھوڑا آگے پیچھے کر کے میں نے ڈراموں کو پورا کر دیا۔ تو یہ بے وقوف ہے جسے اپنے وقت کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ مثال دوں، اگر کسی کے روڈ پہ 10,000 گم ہو جائیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ 10 لوگوں کو بتاتا ہے میرے 10,000 روپے گم ہو گئے، کیونکہ مال کی ویلیو ہے، لیکن 10 گھنٹے اس کے ضائع ہوتے ہیں، اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور مولا فرماتے ہیں علی والا کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ وقت یا راہ خدا میں گزرتا ہے، یا امرار معاش میں گزرتا ہے، یا رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے۔ کہ رسول خدا نے ایک بوڑھے کو دیکھا جب مزدوری کر کے آیا، اس کے ہاتھوں کے ناخنوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، رسول خدا نے اس مزدور کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مٹی کا بوسہ لیا اور کہا کہ مزدور کا جو پسینہ ہے یہ پسینہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی تسبیح کے دانے ہیں جو اس کے بدن سے گر رہے ہیں۔ میرے عزیز میں نے ایک جگہ پہ ایک ریسرچ بتائی، امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی، دنیا کے کامیاب ترین لوگ، 500 کامیاب ترین لوگ، انجینئر، ڈاکٹرز، سائنسدان، کامیاب ترین لوگوں کی کامیاب ترین عادتیں۔ دنیا کے 500 لوگ کامیاب کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے ایک سینٹینس لکھا کہ سکسیسفل پیپل ہیو سکسیسفل ہیبٹس۔ کامیاب لوگوں میں کامیاب عادتیں ہوتی ہیں۔ فیلئر پیپل ہیو فیلئر ہیبٹس۔ ناکام لوگوں میں ناکام عادتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کامیاب بنتا ہے تو اسے اندر کامیابی والی عادتیں پیدا کرنی ہوں گی۔ 2 جوان یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ایک جوان پوری رات محنت کر کے پڑھتا ہے لیکن دوسرا دوستوں کے ساتھ گپے مارتا رہتا ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ 4 سال یونیورسٹی کے گزر جاتے ہیں، آخر میں فیل ہو کر باہر آتا ہے۔ لیکن جس نے اپنے اندر کامیابی کی عادت پالی، محنت کی، آخر میں اسے بہترین جاب بھی ملتی ہے۔ ناکام لوگ جو محنت نہیں کرتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں، یا ڈرائیور بنتے ہیں، یا چپڑاسی بنتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی 20-25 ہزار کی نوکریاں کرتے ہیں، لیکن جو انسان محنت کرے، لیس الانسان الا ما سعی، جو کامیاب ترین عادت اپنے وجود میں پالتا ہے، خدا اس کو دنیا میں بھی
مقام عطا کرتا ہے. جوانی ایسے گزر جائے گی تجھے پتہ نہیں چلے گا, زندگی ایسے گزر جائے گی تجھے پتہ نہیں چلے گا. تبھی فرمایا اے جوان اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جان. جب تمہارا امام سب سے بیسٹ ہے اس کا شیعہ بھی تو سب سے بیسٹ ہونا چاہیے. ہم نے کسی غیرے کو امام نہیں مانا, ہم نے کہا امام نبی کی جگہ پر وہ آئے گا جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو, شجاعت میں سب سے زیادہ, زہد میں سب سے زیادہ, تقوی میں سب سے زیادہ. تو مولا فرماتے ہیں جب میں سب سے بہتر ہوں تو میرا شیعہ بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے. دوسری عادت, کامیاب لوگوں میں کامیاب عادتیں پائی گئیں. دوسرا فرمایا 500 لوگ کامیاب عادت, ان کے اندر ایک عادت کامن تھی جو سب کے اندر تھی. وہ عادت یہ تھی کہ ان کا ارادہ مضبوط تھا, ول پاور مضبوط تھا. یہ ناکام کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کا ارادہ کمزور ہوتا ہے. کہتا ہے آج کے بعد تو مولانا پڑھوں گا, پھر 2 دن گزرتے ہیں پھر بھول جاتا ہے. ایک سیمسٹر میں فیل ہوتا ہے, کہتا ہے اگلے سیمسٹر میں محنت کروں گا. کتاب اٹھاتے اس کو نیند آ جاتی ہے, پڑھائی کرتے اس کو نیند آنے لگتی ہے, کیونکہ اس کا ارادہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اگر ارادہ مضبوط نہ ہو تو انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا. ایک ریسرچ ہوئی ہارورڈ یونیورسٹی میں 20 بچوں پر. یہ گئے بچوں کو اسکول سے باہر لایا, 20 بچوں کو انہوں نے ایک بچے کو ایک چاکلیٹ دیا اور ان کو کہا کہ بچوں اگر شام 5 بجے تک کوئی بچہ چاکلیٹ نہ کھائے تو اس کے بدلے میں ہم اسے ایکسٹرا 5 اور چاکلیٹ دیں گے. شام 5 بجے ہوئی, سارے بچوں کو جمع کیا, 20 بچوں میں سے 17 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی, 3 بچوں نے ویٹ کیا. مطلب ان بچوں کا ارادہ کیا تھا؟ مضبوط, ول پاور مضبوط تھا. کہتے ہیں 20 سال ہم نے ویٹ کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھایا تھا وہ کیا بنے ہیں اور جنہوں نے نہیں کھایا تھا وہ کیا بنے ہیں. اور جب چیک کیا جنہوں نے چاکلیٹ کھا لی, یعنی جن کا ارادہ کمزور تھا, کوئی ڈرائیور بنا, کوئی چپڑاسی بنا, کوئی پیزا بوائے بنا. لیکن جنہوں نے نہیں کھایا تھا, کوئی سائنسدان بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی پروفیسر بنا. تو یہ بچپن سے بچے کا ہے. کیوں فرمایا 7 سال کے بعد بچے پہ سختی کر تاکہ اس کا ول پاور مضبوط ہو جائے. لیکن ہماری بیچاری مائیں کیا کرتی ہیں, بچہ سفرے پہ بیٹھتا ہے, کہتے ہیں ماں پیٹ بھر گا, نہیں اور کھا, نہیں تو کمزور ہو جائے گا, اور کھا. اس کا ارادہ کیا کرتی ہیں؟ کمزور کر دیتی ہیں. اسلام کہتا ہے روزہ رکھ تاکہ تیرا ارادہ مضبوط ہو جائے. 7 سال کا بچہ ہے, کوشش کر اسے روزہ رکھوا. ایران میں ہوتا ہے گنجشکی کہتے ہیں, روزے گنجشکی. کون سا روزہ؟ چڑیا والا روزہ. کہ مثلا بچوں کو صبح سے لے کر دوپہر تک روزہ رکھواتے ہیں تاکہ ان کا ول پاور کیا ہوتا جائے؟ مضبوط ہوتا جائے. بچوں کو چھوٹے چھوٹے گولز دیا کرو, چھوٹے چھوٹے اہداف دیا کرو تاکہ بچپن سے ان کو عادت ہو جائے کہ اپنے ارادے پر کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اب 7 سال سے لے کر 15 سال تک اگر تم نے اپنے بچے کے ارادے کو مضبوط کر لیا, اب 15 سال کے بعد جب بالغ ہو جائے گا, شیطان جب گناہ کی دعوت دے گا, ارادہ مضبوط ہوگا تو شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. تبھی فرمان المؤمن کا جبل الراسخ, مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. لیکن فرمائے جو ہمارا نہیں ہے اس کی مثال کررعا ہے, مچھر کی طرح ہے. یہاں کی ہوا لگی تو آج پھٹی ہوئی جینز پہن لی, اور وہاں کی ہوا لگی تو کبھی بال اوپر جا رہے ہیں, کبھی لیفٹ کی طرف مڑ رہے ہیں, سوچ نہیں رہا کہ میں کر کیوں رہا ہوں. معصوم فرماتے جو کام کرو تمہارے پاس دلیل ہونی. ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو جواب ہونا چاہیے میں نے اس لیے پہنی ہے کیونکہ میرے امام نے پہنی تھی. خاتون الحجاب کرے تو دلیل ہونی چاہیے میرے رب نے کہا ہے. جوان آنکھوں میں حیا پیدا کرے کیونکہ میرے امام نے مجھے حکم دیا ہے. اور فرماتے ہیں اگر حیا نہیں تو ادب نہیں, اور اگر ادب نہیں تو اطاعت نہیں. ہر چیز کی کڑی سے کڑی ملتی ہے. گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ حیا نہیں ہوتی, شرم نہیں ہوتی. فرمایا بے ادب محروم از لطف رب. جب آدمی بے ادب ہوتا ہے تو اللہ کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے. اور اپنی سب سے بڑی غلطی کے کرنے کے بعد بھی امام حسین کے لشکر میں کیوں آیا؟ کیونکہ حر کے اندر ایک صفت تھی, وہ تھا حیا. امام نے کہا ہے حر تجھ پہ تیری ماں روئے, کہنا چاہتا تھا, حیا نے حر کو روک دیا. یہ حیا ہے, یہ ادب. حیا ادب پیدا کرتا ہے, ادب حضور پیدا کرتا ہے. اور جب بندہ حضور میں آتا ہے پھر کبھی بھی اللہ کی دربار میں گناہ نہیں کرتا. بچپن میں ہم چھوٹے تھے, مثال اسکول میں سناتے تھے کہ بھائی ایک استاد تھا, وہ اپنے ایک شاگرد سے بہت محبت کرتا تھا.
3 شاگردوں نے اعتراض کیا، استاد جی آپ اس سے بڑی پیار کرتے ہیں، پڑھتے تو ہم بھی ہیں، لکھتے تو ہم بھی ہیں، نمبر تو ہمارے بھی اچھے آتے ہیں، لیکن یہ آپ کا چہیتا شاگرد کیوں ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم چاروں کا امتحان لیتا ہوں۔ چاروں کو کہا کہ ایک ایسی جگہ پر مرغی ذبح کر کے لاؤ جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ چاروں گئے، واپس آئے، پہلے سے پوچھا بتاؤ کہاں ذبح کر کے آئے؟ اس نے کہا استاد جی ایک جنگل کی طرف گیا، وہاں کوئی نہیں تھا اور درخت کے کنارے میں نے مرغی کو ذبح کیا۔ دوسرے کو کہا تم کہاں گئے؟ استاد جی تو پاگل ہے، جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی، میں پہاڑ پہ گیا غار کے اندر، وہاں مرغی کو ذبح کیا۔ تیسرا تھوڑا دونوں سے ہوشیار، اس نے کہا استاد جی دونوں پاگل ہیں، میں گھر گیا، کمرے کے اندر کنڈی لگائی، کوئی نہیں تھا، میں نے ذبح کر دی۔ چوتھا شاگرد جو چہیتا تھا، اس نے کہا تم؟ کہ استاد جی کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں، کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں۔ یہ تینوں نے کہا کیا مطلب؟ ہمیں کمرہ مل گیا، اسے غار مل گیا، اسے جنگل ملا، تجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ استاد جی آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں جہاں گیا وہاں وہ تھا، وہاں خدا تھا۔ چاروں کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ کا، لیکن 3 غافل تھے۔ ایک اللہ کے حضور کو سمجھ رہا تھا۔ کب انسان حضور خدا کو سمجھتا ہے؟ جب اس کے اندر کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے۔ یہ آنکھوں کو بے حیائی میں کب یوز کرتا ہے؟ جب اس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، جب یہ سمجھتا ہے میرا خدا مجھے نہیں دیکھ رہا۔ چھٹے امام کے پاس شخص گیا کہ مولا گناہ کی عادت ہے، کیسے بچوں گناہ سے؟ امام نے کہا یہ بتا، اگر گناہ کرتے وقت باپ دیکھے کرو گے؟ نہیں۔ ماں دیکھے؟ نہیں۔ وہ دیکھیں جو تیری عزت کرتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، تیری رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے سامنے؟ نہیں۔ وہ دیکھیں جن کی تو عزت کرتا ہے، کوئی مولوی، کوئی مولانا، کوئی معتقد جس کی تو عزت کرتا ہے، اس کے سامنے کا؟ نہیں۔ تو یہ بتا اگر 6-7 سال کا بچہ دیکھے گناہ کرو گے؟ کا نہیں۔ تو امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اس بچے کی بھی اتنی عزت ہے کہ تو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، کیا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی بھی نہیں کہ تو اس کے سامنے گناہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب کیونکہ بچہ فزیکلی دیکھ رہا ہے تو بچے کے حضور کو مان رہا ہے، لیکن تو اللہ کو محسوس نہیں کر رہا، لہٰذا تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب تو کہتا ہے نا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو عمل سے بتاتا ہے تو اللہ کو مانتا نہیں ہے، تو امام زمانہ کے حضور کو مانتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز جب تک صفت حیا نہیں آیا، یہ حیا ہے تو صدیوں کے سفر کو بندہ دنوں میں طے کرتا ہے۔ حیا ایران کا ایک جوان ہے، واقعہ شاید آپ نے سنا ہو سوشل میڈیا پہ، میں نے کئی جگہوں پہ بیان کیا۔ نام اس کا رضا تھا۔ کہتا میں اتنا بے حیا تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو ماں کو بھی مارتا تھا، باپ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، کیونکہ ماں باپ روکتے تھے یہ کام نہ کر، فلاں سے بات نہ کر، نامحرموں سے تعلقات مت بنا، تو اہل بیت کا چاہنے والا، تو علی کا چاہنے والا، کہ مت دیکھ دنیا کیا کر رہی ہے۔ امام کا ایک بہت پیارا فرمان ہے، کسی نے کہا مولا میں جو بھی کرتا ہوں روز لوگ راضی نہیں ہوتے، امام فرماتے تو کبھی لوگوں کو راضی کر بھی نہیں سکتا۔ جو مولوی یہ سوچے نا پورا مجمع راضی ہو جائے، کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ 100 لوگ تو 100 ذہن، 100 لوگ تو 100 پسندیں، انسان کبھی تو امام نے فرمایا اپنی عقل سے پوچھ 100 لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک کو راضی کرنا آسان ہے؟ عقل کہتی ایک کو راضی کرنا، فرمایا تو لوگوں کو چھوڑ دے، تو اللہ کو راضی کر، تو امام زمانہ کو راضی کر۔ یہ جوان کہتا ہے کہ ماں باپ سے تنگ آ کر میں گھر چھوڑ کے چلا گیا، جیسے آج کل فیشن بھی ہے بڑے شہروں میں، بچے جا کے فلیٹ لیتے ہیں اور اکیلی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے راتوں کو دوست آتے تھے، جوا کھیلتا تھا، شراب نوشی ہوتی تھی، بدکاری ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، کیونکہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے اور کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا تو برائیاں اور برے دوست اس کے قریب آ جاتے ہیں اور یہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اکیلائی اور تنہائی، ایون تنہا سونا بھی مکروہ اسی لیے ہے کیونکہ جب تو اکیلا ہوتا ہے تو شیطان کا غلبہ۔ آج کل تو کوئی اکیلا ہی ساتھ میں موبائل تو ہے، تو اس کا سارا وقت ماں باپ سے بھی اتنے ساتھ نہیں گزرتا جتنا اس کا وقت موبائل میں گزرتا ہے۔ تو جب تک اپنے وقت کو مانیٹر نہیں کرو گے، آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں مومن وقت کو 3 حصوں میں تبدیل کرے، 8 گھنٹے دنیا کے لیے مثلا کمائی کے لیے،
8 گھنٹے جسم کی آرام کے لیے، نیند کے لیے، 8 گھنٹے بیوی بچوں کے لیے، ہاں، جس میں کھانا پینا، گھومنا پھرنا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، بہن بھائی کے ساتھ بیٹھنا، اس طرح اپنے وقت کو تنظیم کرو گے تب جا کے تمہاری زندگی آباد ہوگی. تمہارے گھر میں شیڈول ہونا چاہیے کتنے گھنٹے میں کس کے لیے انویسٹ کر رہا ہوں. یہ رضا کہتا ہے کہ ماں باپ نے سمجھایا نہیں رہا، اکیلے گھر میں جا کر چلا گیا. دوست آتے تھے، کبھی گناہ، کبھی جوا، کبھی شراب، مختلف گناہ. کہتے اچانک محرم کا مہینہ شروع ہوا. پہلی محرم کی رات آئی، میرے پاس کوئی دوست نہیں آیا. دوسری محرم، تیسری محرم، چھٹی محرم، دوستوں کو فون کیا، کیوں نہیں آ رہے؟ بور ہو گیا، کیونکہ ڈیلی عادت ہو چکی تھی نا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گیم کھیلنا، جوا کھیلنا، نشہ کرنا. کیوں نہیں آ رہے؟ میں بور ہو رہا ہوں. 6 دن گزر گئے تم لوگ نہیں آئے. دوستوں نے کہا کہ رضا ہم بھی گنہگار ہیں لیکن محرم کا حیا ہے. محرم کے دن ایام عزا کے دن ہیں، تو بعض لوگ 10 دن کے لیے حیا کرتے ہیں، بعض لوگ پورا سال. 6 دن گزرے، دوست نہیں آئے. کام اس کا کیا تھا؟ ایران میں عام ہے کہ ہر بندہ مسافر کشی کرتا ہے، روڈوں سے لوگ اٹھاتا ہے، مسافروں کو اٹھاتا ہے، اور اچھی کمائی کا ذریعہ ہے. ہر بندہ ایران میں یہی کام کرتا ہے. جیسے یہاں اوبر اور کریم ہے تو وہاں آزادی، ہر ٹیکسی مسافر اٹھاتی ہے. کہتا صبح سے شام تک مسافر اٹھاتا تھا، جو کمائی ہوتی تھی اور اس کمائی کو گناہ میں خرچ کر دیتا تھا. میں نے 6 محرم کی رات کو گھر سے گاڑی نکالی، روڈ پہ چل پڑا. روڈ خالی، دکانیں بند، ہر جگہ مجلس امام حسین کی عزاداری کے دستے، ہر جگہ. تو میں نے روڈ پہ خاتون کو دیکھا جو ٹیکسیوں کو روک رہی ہے. میں نے ٹیکسی روکی. کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے سامنے جانا ہے، وہاں تک مجھے اتار دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. گاڑی میں بیٹھی. جیسے گاڑی چلنے لگی میں نے آئینے سے اس خاتون کو دیکھا، خوبصورت لڑکی تھی. اچانک شیطان نے میرے اوپر غلبہ کیا. میں نے کہا بہترین موقع ہے. کہتا میں نے گاڑی کو پلٹا گناہ کی نیت سے، اور جیسے گاڑی پلٹی یہ خاتون پریشان ہوئی. کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اپنا ارادہ بتایا. کانپنے لگی. اے بدبخت شرم کر، حسین کے دن ہے، محرم کا ایام ہے. جب بندہ بے حیا ہونا، وہ نہ امام حسین کی مجلس سے شرم کرتا ہے، نہ جلوس سے شرم کرتا ہے، نہ سبیل امام حسین سے شرم کرتا ہے، کیونکہ اس کا تزکیہ ہے ہی نہیں. یہ بے بندوبار بن چکا ہے. اس نے اپنے وجود کو لگام نہیں دیے. اسے نہیں پتا کہ میرا ارادہ اگر مضبوط ہو میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہوں، لیکن جس کا ارادہ مضبوط نہ ہو. ایران کا سب سے بڑا وزن بردار رضازادے جس نے 3-4 گولڈ میڈل جیتے، جو اتنے بھاری وزن اٹھاتا تھا، اس سے سوال کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تو نہ اٹھا سکے؟ اس نے کہا جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو نماز کے لیے کمبل نہیں اٹھتا. جسم کا پاور اور ہے، ارادے کا پاور اور ہے. رسول خدا گزرے، عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھانے لگے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر ہے. فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل کوئی نہیں. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو 50 کلو کا پتھر اٹھائے ہیں. آج کے زمانے میں کون ڈمبل اٹھا لے، باڈی بلڈنگ کرنے جائے 20 کلو کا وزن اٹھا لے اور اپنے جسم پہ ناز کرے کہ میرے پاس اتنا پاور ہے. نبی نے کہا یہ بتا تمہاری آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ چند گرام بھی نہیں ہے. فرمایا جو اتنے پتھر اٹھاتا ہے نا، جب نگاہ نہ محرم پہ پڑتی ہے تو اپنی آنکھوں کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا. اس سے اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی کیونکہ اس کا ارادہ کمزور ہے. کہتا ہے میں نے گاڑی کو پلٹا تاکہ اس کی عزت پہ حملہ کیا جائے. اس جوان لڑکی نے کہا کہ حیا کر محرم کے دن. میں نے کہا کیسا حیا، کیسا محرم؟ بے دین تو تھا ہی، اور اوپر سے دل قسی بھی ہو چکا تھا گناہ کر کر کے. اس نے کہا حسین کا حیا کر. پھر بھی نہیں سمجھا، کہ رو پڑی. کہنے لگی کسی اور کا حیا نہیں کرتا، میرا حیا کر. کہا تیرا حیا کیوں کروں؟ کہا میں سید زادی ہوں. کہا سید زادی ہو تو کیا ہوا؟ جب یہ بالکل اس نے حیا نہ کیا نا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا کہ کسی کا بھی حیا نہیں کرتا، میری دادی زہرا کا حیا کر. مجھے نہیں پتا بیوی کے نام میں کیا اثر ہے. بڑے بڑے شیعہ ہوئے صرف سیدہ کی وجہ سے، صرف سیدہ کی وجہ سے. میں تقریباً ان اہل سنت سے جو شیعہ ہوئے میں نے پوچھا آپ کیوں شیعہ ہوئے؟ کہنے لگے
فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ کہتا جیسے بیوی کا نام سننا تھا عجیب سا دل میں گھبراہٹ پیدا ہے۔ جب اس نے کہا نا میری دادی زہرا سے حیا کر، میں نے فوراً کہا کہ بتا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں مجلس سننے جا رہی تھی، مجھے اس امام بارگاہ پہ اتار دے۔ کہتا میں نے گاڑی وہاں لے گیا اور اس خاتون کو وہاں اتارا۔ جیسے اتری تو مجھے کہنے لگی آج مجلس میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو چاہتا تو میری عزت کو پامال کر، آج دعا کروں گی اور خصوصاً اس لیے دعا کروں گی کیونکہ تو نے میری دادی زہرا کا حیا کیا ہے۔ سید میر داماد بہت بڑے عالم جمع تھے، اس کے کمرے میں خاتون چلی گئی رات کے اندھیرے میں۔ سید کہتا ہے پوری رات شیطان حملہ کرتا، میں نے اپنی 10 انگلیاں آگ میں جلا۔ جب اس خاتون کا باپ جو بادشاہ تھا اس نے بلایا سید میر داماد کو، دیکھا کہ سید نے اپنے ہاتھ کو ابا کے اندر لپٹا ہوا ہے، دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کہا دکھا میر داماد، نہیں دکھا رہا تھا۔ کہا میرے اجر کو ضائع نہ کر، میرے ثواب کو ضائع نہ کر۔ بادشاہ نے کہا دکھا، اس نے ہاتھ کو دکھایا، دیکھا انگلیاں جلی ہوئی ہیں۔ کہا تو نے کیسے خود کو بچایا؟ سید میر داماد رونے لگا، یہ سوچ رہا تھا کہ قیامت کے دن دادی زہرا پوچھے گی جواب کیا دوں؟ اسی خیال نے مجھے گناہ سے روکا، کہ بی بی قیامت میں ہر کسی سے سوال کرے گی، اے جماع یہ بتا میرا اکبر قربان ہوگا، میرا اصغر خود کیا تو کیا کیا؟ کہتا ہے اس جوان بچی نے کہا کہ میں دعا کروں گی کیونکہ تو نے میری دادی زہرا کا حیا کیا۔ اب دیکھیے کہ زندگی جب بدلنے پہ آتی ہے نا، جن پر اہل بیت کی نگاہ پڑ جائے، ایک نگاہ کافی ہوتی ہے۔ فرمایا صدیوں کا سفر دنوں میں طے ہوتا ہے، صدیوں کا سفر۔ صرف وہ نگاہ کریں، نگاہ لطف کریں، نگاہ کرم کریں، کسی کو اپنی دربار میں صرف کھینچتے ہوئے بلا کر لائیں تو وہ زمین سے عرش الہی پہ پہنچ جاتا ہے۔ کہتا میں نے اچانک سے غور کیا تو میں نے کہا کہ یہ تو محلہ میرے ماں باپ کا ہے۔ کہ اتنے عرصہ گزر گیا ماں باپ کو دیکھا نہیں، چلو جا کر آج ماں باپ سے مل کے آتا۔ گاڑی سے اترا، گھر گیا، لیکن گھر میں کوئی تھا نہیں۔ اب بور ہونے لگا، کروں تو کیا کروں؟ اس نے ٹی وی کو آن کیا، محرم کے دن ایران کی ٹی وی اس نے جیسے آن کیا تو کہہ رہا اتفاق سے ٹی وی پر جنت البقیع دکھایا جا رہا اور ذاکر جناب سیدہ فاطمہ کے مسائل پڑھ رہا تھا، اور جملہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہ کیا۔ کئی گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا، دروازے کو آگ لگا، محسن کو شہید کیا۔ کہتا ہے بس یہ سننا تھا، میں نے پہلے نہیں سنا تھا، اتنا ظلم ہوا تھا سیدہ پہ۔ کہتا ہے میں رونے لگا، اور پڑھنے والے نے کہا کہ یہی بی بی قیامت کے دن آئے گی اور پوچھے گی اے خدا جب میں دنیا سے آئی تھی تو جوان تھی، میں اپنے 2 چھوٹے بچے چھوڑ کے آئی تھی، مجھے اپنے بچوں کی زیارت کرنی ہے، تو اس قیامت کے دن خدا حسن کو دکھائے گا جس کے بدن پہ تیر لگے ہوں گے۔ روایت کے جملے ایک مرتبہ ایک وجود نظر آئے گا جو دھندلا سا ہوگا، سیدہ کو صاف نظر نہیں آئے گا، اور جب غور سے دیکھیں گے اس بدن میں سر نہیں ہوگا۔ اس وقت امت سے کہے گی اے خدا میں محمد کی امت سے ایک سوال کرتی ہوں، میرے بچوں نے بگاڑا کیا؟ اس دن مجھے تو سرخرو ہونا ہے نا، بی بی مجھے دیکھ کر کوئی ایسا سوال نہ کریں کہ میرے حسین نے اتنی محنت کی، تو نے کیا کیا تھا؟ تم ایک نگاہ کو بچا نہ سکے، تم اپنے کانوں کو گناہ سے، تم اپنی زبان کو گناہ سے بچا نہ سکے۔ مومن زبان سے گالیاں نہیں دیتا۔ کہتا جیسے میں نے سنا تو اتنا رویا میں زندگی میں کبھی رویا نہیں تھا۔ اتنے میں پھر منظر بدلا، ٹی وی پہ کربلا کا منظر دکھایا گیا اور ذاکر نے حسین کے مسائل پڑھنا شروع کیے۔ کہا نہ مدینے میں زہرا کا کسی نے حیا کیا، نہ کربلا میں کسی نے حسین کا حیا کیا، کہ ظالم اس قدر بے حیا ہوا کہ حسین کے سینے کے سوال۔ میرے امام زمانہ فرماتے ہیں وَآخِذٌ بِاللَّحْيَتِهِ، واحد امام ہے معصومین میں سے، کسی امام کے سینے پہ کوئی ملعون نہیں چڑھا،
کسی امام کا خیمہ کسی نے نہیں جلایا، کسی امام کی داڑھی سے کسی نے نہیں پکڑا ہے، کسی امام کے ہونٹوں پہ کسی نے جھڑیاں نہیں ماری۔ رضا کہتا ہے میں سنتا رہا اور میرا وجود گویا جو سختیاں تھی وہ پانی ہو کر میرے وجود سے گرنے لگے۔ بہت رویا، بہت رویا، شرمندہ تھا کہ میں نے کیسی زندگی گزار دی، اور یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا جہاد ہے۔ کہتا اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا، میری ماں گھر آئی، دوڑا دوڑا ماں کے قدموں پہ گر پڑا، رو کر کہا کہ ماں جتنی گستاخیاں کی ہیں حسین کے صدقے میں آج معاف کر دے، جتنی بے احترامیاں کی ہیں سیدہ کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ کہ ایک مرتبہ ماں نے میرا چہرہ لے کر مجھے بوسہ دے کر کہا کہ رضا تو ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا، تیرے اندر مجھے حسینی رنگ نظر آ رہا ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے رو کر کہا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا حسین کی مجلس سے آ رہی ہوں، گھر میں کچھ کام تھا، کہا مجھے بھی مجلس میں لے کر جائے۔ سیدھا امام بارگاہ گیا، محلے والے پریشان جو اتنے سالوں سے محلے میں نہیں آیا، مذاقیں اڑاتا تھا، آج وہ مجلس میں موجود ہے، اس لیے کہ میں بیٹھوں گا نہیں، بس جو امام کے عزادار ہیں نا مجھے ان کی خدمت کرنے دو۔ مجلس ختم ہوتی تھی چائے پلاتا تھا، سفرہ لگاتا تھا، جب کھا کے چلے جاتے تھے ان کے برتن دھوتا تھا۔ یہ پہلے زمانے میں یہ بڑا ثواب تھا جو آج کل ختم ہو چکا ہے، ڈسپوزل برتن آ گئے۔ یہ ذرائع تھے خدمت کے ذرائع کہ لوگ برتن دھوتے تھے، زائروں کی خدمت کرتے تھے، چائے پلاتے تھے، جوتیاں سنبھالتے تھے، امام بارگاہ کو جھاڑو دیتے تھے، ترستے تھے۔ اس کے بڑے قصے ہیں کہ ایک شخص قیامت میں صرف اس کا واقعہ برزخ اس لیے بچا کہ امام نے کہا تم نے وہ دیگ جس میں میرا نیاز پک رہا تھا اس کی آگ بجھ گئی تھی، تم نے صرف لکڑی کو جلایا تھا، یہ اس کا اجر ہے۔ آج جوان ان چیزوں سے دور ہے، آج مجلس سن کے چلا جاتا ہے، خدمت نہیں کرتا۔ ایک پرچم بھی تم امام حسین کا لگاتے ہو، اس کا بھی سیدہ زہرا تجھے اجر دیتا ہے، اجر ملتا ہے، ہر چیز کا اجر ملتا ہے۔ کہتا ہے یہ 2 مہینے مسلسل خدمت کرتا رہا۔ مسجد کا جو بانی تھا وہ قافلے کا کام کرتا تھا، ایک دن اس نے رضا کو بلایا کہ رضا ادھر آ، کیا کام تھا؟ تو بڑا محنتی ہے، بڑی امام حسین کی خدمت کرتا ہے، تو خادم بن چکا ہے، کہ فلاں بندے کو قافلے میں لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گیا، ایک سیٹ خالی ہے، اگر چلنا چاہے تو تجھے فری میں حسین کی زیارت کرا کے لاؤں۔ رضا کہتا ہے جیسے میں نے سنا میں نے دل میں کہا کہ مولا اتنی جلدی راضی ہو گئے، برسوں کے گناہوں کو تم نے دنوں میں بخش دیا۔ وہ راضی ہونے پر آئے نا تو ہر کو بھیا کہہ کے سینے پہ لگاتے ہیں، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو پلٹ کے ہماری طرف آتا ہے پھر واپس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ کہتے کربلا گیا، مولا کی زیارت کی، حضرت عباس کے روضے کی زیارت، بڑا لطف آیا، اب تو ایمان دوبالا ہو گیا۔ کئی مہینے گزرے، پھر اسی قافلے سالار نے کہا رضا تیری قسمت بڑی اچھی ہے، قافلے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قافلے پہ چلیں گے لیکن تو رضا کو ساتھ لے کر چل۔ کہا مدینے چلے گا؟ مدینے کا نام سننا تھا، کہتا میرے گھٹنوں سے جیسے سانس نکل گئی، زمین کے گر پڑا۔ میں نے کہا سیدہ زہرا آپ بھی راضی ہو گئے، اور جس سے فاطمہ راضی ہو جائے خدا گواہ ہے، اس سے خدا گواہ راضی ہو جائے۔ کہتا ہے مدینے گیا، جنت البقیع کی زیارت کر کے واپس آیا۔ جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، تو ایک قدم اٹھا دیکھ وہ کتنے قدم تیرے لیے بلند کرتے ہیں۔ کہتا ہے واپس آیا، ایک تاجر تھا اس محلے میں، وہ روز اس جوان کو دیکھتا تھا، رضا کتنی خدمت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ وہ رضا کے باپ سے ملا، کہا کہ یہ بچہ بڑا نیک ہے، میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ تو جانتے ہیں میرا بیٹا چند مہینے ہوئے ہیں نیک ہو گیا، کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملا، کہا کہ رضا تو بڑا نیک ہے، میں کئی مہینوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک وعدہ کر، پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دوں گا۔ کہ کون سا وعدہ؟ کہا وعدہ کر حسین کو پھر سے چھوڑے گا نہیں،
حسین کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھے گا. کہتے میں نے رو کر کہا اللہ وہ دن اگر زندگی میں لائے تو میری زندگی کا آخری جب میں اپنے آقا سے دور ہو جاؤں. کل رشتہ لینے آ جا. باپ کو لیا ماں کو لیا رشتہ لینے. ایران میں رسم ہے جب رشتہ لینے آتے ہیں تو خاتون جو ہے جو بچیاں ہیں وہ چائے لے کر آتی ہیں. کہتی بیٹھا تھا وہ چائے لے کر آئے. جیسے اس نے چائے کا کپ لیا اس بچی کی نگاہ جیسے رضا کے چہرے پہ پڑی. چیخ کے بے ہوش ہو کے گر گئی. پریشان ہو گیا کیا ہوا. باپ پریشان کیا ہوا. ماں پریشان کیا ہوا. بچی کو کمرے میں لے گئے. کافی دیر کے بعد اس بچی کو ہوش آیا اور جیسے ہوش آیا پھر روتی تھی بے ہوش. جیسے ہوش آتا تھا کہتی تھی یا زہرا یا زہرا. پھر بے ہوش ہو جاتی تھی. بچی کو ہوش آیا. ماں نے کہا بیٹی رو کیوں رہی ہے. بیوی کا نام کیوں لے رہی ہے. ہوا کیا ہے. کہتے اماں خدا کی قسم ہے کل رات میں نے بی بی فاطمہ کو خواب میں دیکھا. خدا گواہ ہے بی بی خواب میں آئی مجھے اسی جوان کا فوٹو دکھایا اور کہنے لگی زہرا کی خاطر اسے نہ کہنا اس نے میری بیٹی کا حیا کیا. اس نے زہرا کا حیا کیا. تو تیری سفارش کے لیے جاتی ہے اگر تو اس بیوی کا حیا کرے. کس دنیا میں جی رہا ہے. کس کو خوش کرنے لگا ہے. ہاں جن کی رضایت سے اللہ راضی ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ حقیقت میں وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا جو اللہ سے راضی ہوئے. بوڑھا سا مومن تھا. میں دیکھ رہا تھا زائر کربلا جا رہے ہیں. میں بیمار تھا پیسہ بھی نہیں تھا. رو کر مولا سے شکوہ کیا مولا دنیا آپ کی زیارت کے لیے آ رہی ہے. میں غریب ہوں نہیں آ سکتا. میرے گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے. کوئی میرے ساتھ ہے بھی نہیں. نہ کوئی بچہ نہ کوئی رشتہ دار. مجھے سنبھالے گا کون مولا. تو اس نے امام سے شکایت کی مولا کیا آپ کی زیارت صرف پیسے والوں کے لیے ہے. آپ کی زیارت صرف ان کے لیے ہے جو جسم صحیح سالم رکھتے ہیں. ہمارا کیا ہوگا مولا. کل مر جاؤں گا میرے نام اعمال میں ایک بھی زیارت نہیں ہوگی. کہتا یہ کہہ کر نیند آ گئی. خواب کے عالم میں ابا عبداللہ حسین ہو گئے. امام نے فرمایا اے بوڑھے کس نے کہا کہ تو میری زیارت سے محروم ہے. اگر طاقت و توانائی ہے تو ضرور آنا لیکن اگر تو نہیں آ سکتا ہم کریم ہیں. ہم کسی کو محروم نہیں کرتے. ہمارے طرف سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. کہ مولا کہیں مر نہ جاؤں آپ کی زیارت کا ثواب کیسے لوں. فرمایا زیادہ مشکل نہیں ہے. جب بھی دل کرے حسین کی زیارت کا ثواب لینے کو مجھے حسین کو ایک سلام کیا. ایک سلام کیا. ملائک تیرے نام اعمال میں لکھیں کہ اس نے حسین کی زیارت کی. کہ مولا ایک سلام کرنے سے زیارت کا ثواب. امام نے کہا ایک شرط ہے. کہ مولا کون سی شرط ہے. کہ جب مجھے حسین کو سلام کرو نا اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایک مرتبہ ہم چاہ کر روتے ہیں ایک مرتبہ چاہتے نہیں خود بخود آنسو نکلتے ہیں. پر جب ایسے آنسو نکلے تو سمجھ جانا یہ تیرے آنسو نہیں ہے حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا. عزیزو وہ کریم ہے. آئیے کربلا چلیں. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور اپنے آقا کو سلام کریں اور ثواب زیارت کو حاصل کریں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب بلند آواز السلام على الحسين وعلى علي بن
حسین کی صدا بلند ہو وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب ایسے حسین حسین کرو جیسے کربلا میں زینب نے حسین کی ہوت سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر یہ سلام میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام ہے زیارت لاہیہ میں اپنے دادا کی غربت کو ایسے یاد کرتے فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ کالا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا فرمایا میرا سلام میری ان پھوپھیوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن بند تھے تبھی فرمایا 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے فرمایا اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالموں نے میری پھوپھیوں کے خیموں کو آگ لگائی تبھی فرمایا جب بھی آنکھوں میں آنسو سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو خدا کو تو بیویوں کا واسطہ دیا کرو ایک میری پھوپھی زینب کا واسطہ دوسرا 4 سالہ سکینہ کا واسطہ سنیں گے یہ بیویاں کتنی غریب ہیں عزیزو یہ دن حسین کے گزرنے کے دن 10 محرم ختم ہوئی آپ گھروں میں سکون سے سو گئے لیکن کبھی سوچا سکینہ کہاں سوئی ہوگی بی بی زینب کس حال میں ہوگی اب سنو یہ کتنے کریم ہیں کتنے مہربان ہیں ان جیسا امام تجھے نہیں ملے گا فرماتے ایک بچی تھی چھوٹی تھی یتیم ہوئی امام حسین گھر لے گئے سے پالا جوان کی قرآن زینب نے پڑھایا حجاب زینب نے سکھایا جوانوں شادی شام میں ہو گئی
ہر سال مدینے آتی تھی، رو کر کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا قریب، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے، مولا جب بھی آتی ہوں کہتی ہوں کب تیرا مولا آئے گا، میں بڑی بڑی دعوتیں دوں گا، میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا۔ امام حسین کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ شیریں نے کہا مولا وہ آنکھیں نکال لو جو اپنے مولا کو نہ پہچان۔ امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے، لیکن شیریں حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا۔ جی میرے مولا بڑی درد بھری وصیت تھی، فرمایا شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا، عزیز و حالات بدل گئے، زینب کی چادر لٹ گئے، سکینہ یتیم ہو گئے، سیدانیوں کا قافلہ بازار میں آیا، شیریں کا شوہر جیسے بازار سے گزرا، اس کی نگاہ 4 سالہ سکینہ پہ پڑ گئے، وہ زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا شیریں میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ شیریں نے کہا جلدی کرو میرے مولا کی وصیت ہے، قیدیوں کو گھر لے کر آؤ۔ عجیب منظر تھا، بی بی زینب شیریں کے گھر میں آئی، ذرا تصور کر کے رونا، جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا اس کے سر پہ چادر ہے، لیکن ہائے علی کی بیٹی جیسے قیدی بی بی شیریں کے گھر میں آئی، شیریں نے سفرہ لگایا، کھانا لگایا، قیدی بی بی ہو پانی پینا ہے پانی پیو، کھانا کھانا ہے کھانا کھاؤ۔ قیدی بی بیوں نے کہا مومنہ میں پانی نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو ہم ماتم کر لیں، ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں۔ شیریں نے کہا قیدی بی بیو جتنا رونا ہے رو لو، میں تجھے نہیں روکوں گے۔ یا قیدی بی بیوں نے ہلکا بنایا، ایک قیدی بی بی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا، پیسے اکبر کا لاما نہ تھا۔ شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کرے۔ قیدی بی بیاں بیٹھ گئیں، شیریں تیرا گھر اجازت نہیں تو ہم نہیں روئیں گے، نہیں اکبر کا نام نہ دو، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ یا بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی بی بی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب
شیری نے کہا قیدی بیٹی چپ ہو جا، وہ سکینہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔ وہ قیدی بیوی یہ تو مدینے والوں کے نام ہے۔ قیدی بیوی تو نے مجھے رلا دیا، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ کہتی ہے قیدی بیوی آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن اس کا نام لے کے بن کرو، اب کوئی اور بیوی نہیں اٹھے۔ ایک مرتبہ زینب اٹھے اور بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، اب شیری کو سمجھ لیا، ہاتھوں کو جوڑا، اے قیدی بی بی تو کون ہے؟ تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ زینب نے بالوں کو ہٹایا کہ شیری نہیں پہچانا، انا زینب